جی ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مولویوں کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے. بیچارے 5 وقت نماز پڑھا دی اور بس یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. تو اس گاؤں میں ایک نیک دل جاگیردار صاحب بھی رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے جاگیردار جو ہوتے ہیں نیک دل نہیں ہوتے، مگر وہ نیک دل نکلا ہے بیچارہ. انہوں نے سوچا یار مولوی صاحب 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، نیک آدمی ہیں، ویلے رہتے ہیں، اتنی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا. انہوں نے مولوی صاحب کو بلا لیا اور مولوی صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ آپ ایک کھیت لے لو، اس پر زمین یعنی کہ بیج وغیرہ لگا کے اگایا کرو، اپنا کاروبار رزق کماؤ اللہ کے نام پہ، بس ٹھیک ہے. مولوی صاحب نے جناب کھیتی باڑی شروع کر دی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا فصل ہری بھری ہو گئی جناب. مولوی صاحب کے وارے نیارے ہو گئے. بڑا خوش جناب مولوی صاحب. وہ جناب کھیت کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے تھے. میں فصل بڑی، ظاہر ہے جو پہلی دفعہ دیکھتا ہوگا ظاہر سی بات ہے، وہ ظاہر ہے اس کو خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ لو جی اللہ نے سن لی. کھیت میں جناب ایک گدھا آ گیا چرنے اور مولوی صاحب جناب اس مصیبت کو دیکھ کے گھبرا گئے اور جناب کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، دعائیں پڑھنی شروع کر دی کہ گدھا کسی طریقے سے بھاگ جائے. مگر گدھا ایسا تھا جناب کہ گدھا نے پیچھے نہیں چھوڑا جناب، انہوں نے کھیت ہی کھانا شروع کر دیا. اب بات یہ ہے مولوی صاحب نے جناب جب دعاؤں سے وظیفوں سے کام نہ چلا تو انہوں نے صدقے دینے شروع کر دیے. کبھی کچھ صدقہ دے، کوئی ککڑی دے، کچھ یہ دے، اپنی تنخواہ سے بڑا مشکل صدقے دے رہے ہیں جناب. مگر گدھا تھا جناب، گدھا تو آپ کو پتا ہے پھر وہ باز نہیں آیا. بڑے صدقے دیے مولوی صاحب نے، صورتیں پڑھ پڑھ کے پھوکی گدھے پہ. مگر گدھا کہنے لگا تم مولوی ہوئے گا جتھے مرضی، میں کھوتا میں نہیں ہوں باز آنا. اسی طرح مولوی صاحب ایک دن پریشان حال بیٹھے تھے جناب. گدھا فصل اجاڑ رہا تھا ان کی، وہ دیکھ رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے. ادھر سے جناب ایک کسان سیاںا بندہ اس کا گزر ہوا جناب. انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جناب یہ آپ کے اس میں گدھا پھر رہا ہے، چر رہا ہے اور کھیت کو برباد کر رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسے. مولوی صاحب کہہ رہے جناب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا آپ کی فصل تباہ کر رہا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں. مولوی صاحب نے عرض کی جناب ہاتھ پہ ہاتھ کیسے درے بیٹھا ہوں میں؟ ابھی تو ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ دیا ہے میں نے، اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں اس گدھے پر، مگر گدھا ہٹتا ہی نہیں ہے. مجھے تو بھی گدھا کافر لگتا ہے جس پہ کوئی چیز اثر نہیں ہوتی. کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جناب. وہ سیدھا گدھے کے پاس کیا، پیٹھ پر رسید کر دیا جناب گدھا اور ڈنڈا. گدھا جناب سرپٹ بھاگا اور ایسا بھاگا جناب کہ دوبارہ نظر نہیں آیا گدھا. وہ جناب آئے واپس مولوی صاحب کے پاس اور ڈنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا. مولوی صاحب یہ ڈنڈا رکھو، اور کہنے لگے مولوی صاحب بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا، یہ وظائف گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیے. سرکار گدھوں کو بھگانے کے لیے یہ ڈنڈا نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس ڈنڈے کو کام پہ لاؤ. تو بات یہ آخر میں میرے دوستو کہ پاکستان میں بھی جو گدھے ہیں نا وہ وظائف سے دعاؤں سے نہیں جائیں گے. آپ کی دعاؤں سے مہنگائیاں کم نہیں ہوں گی، آپ کے وظائف سے جناب آپ کے گھر میں رزق کی برکت نہیں ہوگی. باجی اٹھ کے عمل کرنا پائے گا. عمل کرو گے تو کچھ لبے گا جی. آج ڈنڈا پھڑو، پاویں وہ محنت دا پھڑو، پاویں وہ سیاست داناں نوں بھجان دا پھڑو جڑے ملک نوں لٹ کے کھا رہے ہیں. یہ گدھے نے
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਡੰਡਾ ਪੜੋ ਡੰਡਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਰਾਡ, ਚੱਕਰਬਾਜ਼, کرپشن, پہلے ڈنڈا اپنے اوپر چلانا پائے گا، پھر دوسرے تے چلاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔